بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید تلک الرسل فضلنا بعدهم علی بعد منہم من کلم اللہ ورفع بعدهم درجات صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ تمام احباب مل کے درود پاک پڑھیں۔ صلاۃ و السلام علیک یا صلاۃ و السلام علیک یا محبوب رب العالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ خوبصورت محفل پاک سالانہ گل ساری سرکار دی اے ٹائٹل تو انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ محفل پاک اس دارت پروردہ آغوش ولایت پیر سید کیسر عباس شاہ صاحب آستانہ یا گجن شریف آپ فرما رہے ہیں، فصیح اللسان محافل نعت کی جان اور پنجاب کی پہچان، دنیا بھر میں شہنشاہ نقابت جناب محبتیں بکھیرنے والی شخصیت الحاج افتخار احمد رضوی صاحب، آپ محبتوں کے ساتھ آج کی اس محفل پاک کو اس وقت تک لے کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں سوز میں برکت عطا فرمائے اور خص المخصوص اللہ تعالیٰ آپ کی نسل کو اسی طرح دین متین کی خدام بنائے، اور آپ کے بیٹے کو جس طرح حضرت نے ذکر کیا اللہ تعالیٰ عالم باعمل بنائے۔ اور میرے لیے یہ سب سے بڑی سعادت ہے کہ کبرا والد گرامی آپ تشریف فرما ہیں۔ بہت سارے نام ہیں، بالخصوص انجمن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام ذمہ داران، اللہ تعالیٰ سب کو دین و دنیا کی بلائیوں سے سرفراز فرمائے۔ بلا تاخیر میں چند منٹس، مجھے ویسے تو 1 بجے تک کا کہا گیا ہے محفل پاک کو لے کے جانا ہے، لیکن میں انشاءاللہ اس سے پہلے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا تاکہ قرآن اندازی سمیت 1 بجے تک ہم محفل پاک کو وائنڈ اپ کر سکیں۔ اللہ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حمید سے مقدس آیت کے الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ ارشاد ربانی ہوا، تلک الرسل فضلنا بعدهم علی بعد۔ ایک دفعہ مہربانی فرمائیں، وہ جو سامنے دوست احباب کھڑے ہیں نا، جتنے انتظامیہ کا اگر کوئی بندہ ہے تو ان دوستوں کو بٹھائیں۔ پتر کھلو کے میلے ویکھے جاندے نے، محفل پاک کے کچھ آداب ہوتے ہیں، بیٹھ جائیں یا جانا چاہتے ہیں تو آپ کو اجازت ہے، کسی نے روکا نہیں ہے، لیکن اگر پنڈال میں رہنا ہے تو پھر حضور کی محفل کو کم از کم خراب کرنے کی کوشش نہ کی جائے، بس خاموشی سے اب بیٹھ جائیں۔ یہ انتظامیہ کے جو احباب ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ محفل پاک کو صحیح طریقے سے مینیج کیا جائے۔ اب خاموشی سے آپ احباب جہاں کوئی ہے وہ بیٹھ جائے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اللہ وحدہ لا شریک نے، اس آیہ مقدسہ میں انبیاء علیہ السلام کی شان کو بیان کیا ہے کہ یہ انبیاء فضیلت والے ہیں، عظمت والے ہیں، لیکن نبیوں میں بھی اللہ نے درجات بنائے ہیں، اور ان میں کوئی کلیم اللہ بنایا، کوئی نجیح اللہ بنایا، کوئی خلیل اللہ بنایا، کوئی ذبیح اللہ بنایا، اور اسی طرح درجات بنائے، اور پھر ایک درجہ، ایک سٹیٹس اللہ نے ساتھ متصل بیان فرما دیا، رفع بعدہم درجات، ایک سٹیٹس، ایک سیٹ، ایک مقام ہم نے ایسا بنایا ہے جو درجوں میں باقی سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے۔ وہ کون سا درجہ ہے، وہ کون سا مقام ہے؟ نجیح اللہ ہونا بڑی شان ہے، خلیل اللہ ہونا بڑی شان ہے، صفی اللہ ہونا بڑی شان ہے، کلیم اللہ ہونا بڑی شان ہے، لیکن یہ درجہ اللہ نے حبیب اللہ والا بنایا ہے۔ یہ اللہ نے وہ درجہ بنایا جو باقی انبیاء کا سردار اور باقی سب سے ہر لحاظ جہت سے اعلیٰ۔ میرے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا سادہ لفظوں میں اگر کہوں تو میرے نبی پاک صاحب الاولاق خود نبیوں کے سردار، سب نبیوں سے اعلیٰ، میرے نبی کا خاندان تمام خاندانوں سے، سب بولیں انج نہیں بھائی، میرے نال تے بولنا جے تے تاں کم بننا، میں تے کلے ہی کرنی ہے تقریر،
آپ باپ نے اندے وچ شفقت فرمانی ہے. اجے بھی پیچھو کچھ سنگیاں دی آواز پئی آوندی ہے, اللہ ہی انہاں دا بھلا کرے. جڑا چپ ہوے سبحان اللہ ماشاء اللہ تو دیگر جوابات تو علاوہ جڑا بندہ اپنی گل بات چپ کر جاوے چھڑ دے, اللہ کرے وہ مدینے ضرور جائے. اللہ تو انہوں برکت عطا فرمائے. میں عرض کر رہا میرے نبی دا خاندان خاندانہ نالوں سارے بولو آلہ. اور نہ بھی سنن تو ساڑھے آج ہیلاں لئی انہیں نے مہینہ نہیں سنا چھڑنی. تسی پریشان نہ ہو, میں تے تقریر جڑی کرنی آپ کر جانی. میں عرض پہ کرنا میرے نبی دا خاندان خاندانہ نالوں آلہ, میرے نبی دا گھر گھراں نالوں بولنے سنگیاں ساریاں, نبی دا خاندان خاندانہ نالوں آلہ, سونیاں دا گھر گھراں نالوں, میرے نبی دی نسل نسلاں نالوں, میرے نبی دا مبارک بدن ابدان نالوں, میرے نبی رحمت شفیع امت دا شہر شہراں نالوں, سونیاں دی کتاب کتاباں نالوں. یا اللہ جڑا اللہ آکھیوں دی نسل نو بھی اللہ فرما چھاڑ. سونیاں دا خاندان خاندانہ نالوں, قرآن قرآن ساریاں کتاباں نالوں, میرے نبی دے یار یاراں نالوں, میرے نبی رحمت شفیع امت دی ہر نسبت باقی نسبتاں نالوں, میرے نبی دی امت امتاں نالوں. ہون اس بندن میں کی آکھاں جڑا اپنے حق وچ بھی چپ رہ گئے. او بلیو مہربانی کرو ایڈی ٹھاڈائی کو نہیں جیڈی تساں بنا لئی. ساڈیاں اونج بھی منڈی والیاں دیاں چادراں تے مشہور نے, مہربانی کرو تھوڑا جا بکلاں تھلے لاؤ. جن ہستیاں دا ذکر کرن تسی میں بیٹھیاں نا, منہ چھپا کے کرن والا نہیں, یہ نہ تے سینہ چوڑا کر کے لینا ہے. مہربانی کرو تھوڑا جا چہرہ شناسائی نال ہوندی رہے نا, ایک دوجے نے سنجھاننا تے اگے جا کے بھی سنجھانا گے. اگے جیڑا بندہ ایک دوجے دی سنجھان رکھے, کل قیامت والے دن ہو سکدا ہے تواڈے صدقے میں تے اہل سٹیج دے صدقے تواڈے چوں کسے دی بھی پہچان ہو جائے تے آکھے زین میرے جال انجمن غلامان مصطفیٰ دے صدن تے آ کے بیٹھے مانو چک دی دھرتی تے پاجی سنجھانیاں جو حضور دا میں بھی غلام ہاں تے جیڑا جنت پہ جاندا ہویا دوجے دی باں پھڑ کے بھی نال ہی لئی جائے. اس واسطے ان چہرہ چھپانا نہیں, بالکل مہربانی کر کے جنہیں چھپایا ہویا پھر وہ آپ سمجھ جاوے نال والے تشویش سیکیورٹی والے دوست آبا بہن نے چیک کر لوے وہ اپنے پرایا. میں عرض پہ کرنا میرے نبی رحمت شفیع امت دی امت امتاں نالوں اے امت اللہ نے سردار امت بنائی. میں اکثر آنا محفل سجا کے اسی اس امت نے دین نہیں کوئی چڑھایا, ذکر رسالت معاف کر کے مت کوئی بندہ سمجھے کہ اسی بہت بڑا احسان کیتا ہے جناب اسلام تے دین تے, او پلیا تینوں مینوں عزت دیتی ہے تے اسلام نے. ورنہ تواڈے گوانڈ ملک کے بندہ فوت ہوئے تے چاہ کے اپنے پتر سکے ماں پیو نو اگ لا کے ساڑ دے نہیں. ایسے اسلام نے تینوں عزت دیتی ہے. بابا تیری اکھ بند ہوئی ہے, تو اکھاں دا تارا بن گئے. ہن وقت دا امام جن دے پیچھے سارا پنڈ کھلوندا ہے اونوں بھی حکم میں جنازے والا شاہکار اگے اگے جائے گا, تو دے پیچھے جانا ہے. تینوں ہاتھ بھی لانا ہے تے پاکیزہ کر کے نرمی دے نال. ساری عزت کن نے دیتی؟ اسلام نے. ساڈی ایک ایک سانس نو عزت ملی تے اسلام دا صدقہ. اسلام نے جنوں دیتی ہے عزت دیتی ہے. اور اسلام جدو عزتاں دین تے آیا تے سونے ابو بکر نو عزت دیتی, صدیق بنا چھڑیا. بولو باجی جڑے فرنٹ والے ہو تہاڈا حق چوکھا بندا ویسے. اے اسلام نے عزت دیتی, ابو بکر سونے نے صدیق بنایا, عمر سونے نے فاروق بنایا, عثمان سونے نے غنی بنایا, علی سونے نے حیدر کرار بنایا. اسلام نے عزتاں عطا کیتیاں نے. سنو میرے نبی رحمت شفیع امت دے دیوانیو, جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی غلامی او اعلیٰ صفت او اعلیٰ وصف ہے کہ جن نے تانوں مینوں عزتاں عطا فرمائیاں. میرے نبی رحمت شفیع امت دے تسی میں احسان منداں. مالکاں دے اتنے احسان نے کہ ساڑیاں نسلاں چکا نہیں سکتیاں. دن رات سونیاں دا نام جپیے تو پھر بھی حق ادا بولو نہیں ہو سکتا. ساڑیاں نسلاں اللہ اکبر سونے نبی رحمت شفیع امت دے احسانہ تھلے دپیاں نے. جو سونے دے احسان نہ ہوندے اللہ دی قسم ساڑیاں شکلاں بگڑ جاندیاں, تباہ کر دیتے جاندے. او پلیا تیرے میرے کرتوتاں دو باوجود او نہ پیا اگ وساندئی, نہ پتھر پیا مار دئی, نہ بستیاں مودیاں پیا کر دئی. ایک کمال کہندے تیری بہادری دا سلے تیرا ٹل چوک ہے. ایک کوئی جواب لبے گا مولوی چپ کر, اسی تیرا کردار نہیں پہ ویندے, مدینے دا سردار ویکھ کے چھڈی اونے. بولو نا میرے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے دیوانے ہو. جانے جانا دے صدقے اللہ نے اس امت نو شان اور فضیلت و عطا کیتی ہے. حضرت سلیمان بن بریدہ کہندے جانے جانا نے ارشاد فرمایا ابھی ہی قالا اہل الجنت 20 و 100 صف 80 منها من هذه الامه 40 من سائر الامم.
Hazrat Sulaiman bin Buraida narrated from his father that once our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam said, 120 roofs of the people of paradise, 80 roofs will be my ummah. سونے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اللہ نے میرے صدقے اس امت نو شان انوکھی عطا کیتی ہے. او پلیو مانو چک دی دھرتی تے آ کے بیٹھن والا ایک سادہ بندہ یہ نہ سمجھے میرے کول پیسے چوکھے کوئی نہیں. شاید جس کے پاس مال زیادہ ہے, جس کی گاڑی بڑی ہے, جس کا گھر بڑا ہے, وہی عزت والا ہے, مجھے کوئی عزت نہیں ملی. نا میرا ویر میرے سونے نبی نے فرمایا جڑا بندہ وضو کر دے قیامت والے دن جدوں میری امت آوے گی انہاں دے باہاں وچوں وی نور نکلے گا, شکلاں وچوں وی نور پیا نکلدا ہوے گا. اے تیرا میرا پروٹوکول. پھر سونیا تیرے میرے واسطے میرے حضور روئے نے. اسی تے رات میں پہ اگے حساب لاندا ای ونی رے ایتھے 12 وجن اونج میرے ویر دا ارادہ سی 12 نہ وجن تے ایتھے تے وج گئے نے تے ایتھے ایتھے وجن بھی نہیں دینے انشاءاللہ. ساڈے کول جے 12 نہ وجن ہون تے میں اگر سیرت دیاں کتاباں اور حدیث دیاں کتاباں اٹھا کے ویکھو میرے نبی رحمت شفیع امت 7 دن جا کے بغیر کھان پین تو غارے ہرا وچ جا کے سونے سجدے وچ سر رکھ کے امت منگدے رہن. مالکہ فرما ہر نبی 3 دعاواں لبیاں اور میرے نبی رحمت شفیع امت ارشاد فرما جڑیاں مینوں لبیاں میں سامبیاں ہر نبی اپنیاں من گیا. سونیا کہندے واسطے منگنیاں جو تانوں پتہ ہے تہاڈا سونا شہزادہ مولا حسین پاک شہید کیتے جان گے, دعا منگو بچا لو. فرمایا نہ, میرے نبی رحمت شفیع امت نے اپنی آل واسطے فقط مخصوص کر کے دعا نہ منگی. سونیا تساں کادے واسطے بچائیاں؟ فرمایا امت واسطے. یہی وجہ حضور محدث پاک فرماندے سونیا دا نام جپن تو پہلے, میرے نبی دا نام زبان تو آن تو پہلے 1 کروڑ واری شکر ادا کیتا کرو. کڈی وڈی ہستی اور کتھے ساڈے جے گناہگار. او پلیو واللہ میں تے جوش نال نہیں گل ہوش نال پہ کرنا. اتنے احسانات نے کہ اسی خود شرمندہ ہونے ہیں کیوں احسان پڑھیے سونیا دے. میرا نبی رحمت شفیع امت فرما میں صحیح مسلم دے اندر حدیث پاک ہے میرا نبی پاک صاحب الاخلاق نے جدوں امت دے حوالے نال پڑھیا کہ باقی انبیاء کی کہہ رہے ہیں تو میرا نبی رحمت شفیع امت ان تعذبہم فإنہم عبادک آیات پڑھیاں تے حضور رون لگ پے. اللہ سونے جبریل نے بھیج کے فرمایا کہ سونیا روندا کیوں؟ میں سانو پتہ ہے تسی کیوں پہ روندے ہو لیکن آپ پہ دسو. میرا نبی رحمت شفیع امت نے عرض کی تھی کہ مالکہ میں پہ پڑھنا قیامت والے دن نبیاں آکھنا بندے تیرے دوزخ تیری جنوں چاہنا ہے ساڑ جنوں چاہنا ہے بخش. تے حبیب سونیا تواڈے رون دی وجہ میرے نبی رحمت شفیع امت فرما میں اس واسطے رونا یا اللہ قیامت والے دن جدوں سارے نفسی نفسی آکھن گے میں امتی امتی پہ آکھدا ہوں گا. اس نبی نال عشق ٹوٹ کے نہ کریے. ساڈے کولوں ایک واری جس نبی دا نام نہ بولن ہوے اس نبی نے اللہ اکبر آندیاں حضرت فضل بن عباس فرماندے نے میں نبی پاک صاحب الاخلاق نو قبر دے اندر اتاریا اور جدوں اتار کے جانے میں پیچھے ہٹیا تے میرا دل کرے میں حضور نو دوبارہ ویکھاں. کوئی جن نے اپنے ہاتھاں نال مٹی دے حوالے کوئی پیارا کیتے ہوئے وہ درد والے ہی جان دے اس درد دی کیفیت دا عالم کی ہوندا ہے. فرماندے نے میں اتاریا تے باہر کھلوتا دل کراں آخری بار ایک واری پھر حضور نو ویکھاں. میں اپنی انگوٹھی اتاری اور وچ سٹ چھڑی. مینوں کسے کہیا تے جی انگوٹھی اندر ڈگ پئی ہے اتار. میں اتریا حضور دی مبارک قبر اطہر وچوں انگوٹھی اٹھا کے جدوں میں نکلن لگا نظر پائی سونیا دے چہرے اطہر انور تے اکمل تے کہندے نے فدنیت اذنی منھا فهو یتحرک. حضور نبی رحمت شفیع امت دے مبارک لباں تے میری نظر پئی شفتی یتحرک. میں ویکھیا حضور دے مبارک لب پہ ہل دن. فدنیت اذنی منھا وهو یقول اللهم اغفر لامتی اللهم ربی حب لی امتی. کہندے نے میں کان نیڑے کیتا مینوں اوتھوں حضور دی مبارک قبر اطہر وچوں بھی آواز پئی آوندی سی یا اللہ میری امت میرے حوالے کر چھڑ. اج امت نے بے وفائی دی حد کر دتی. اسی تے نبی پاک صاحب الاخلاق صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا نام ہی لویے تے لالچ تو او پلیا سونے نبی دا نام ویچنا. نبی پاک صاحب الاخلاق دی محبت دے اندر جن سنگیاں نے محفل پاک سجائی ہے کی سمجھ دیو اے نہ کادے واسطے سجائی؟ سونیاں نال وفا واسطے سجائی. اور میرا یقین کامل اور حسن ظن ہے کہ جن آئے بیٹھے ہو کرو حضور دی محبت وچ آئے. جن مدینے دا لالچ ہوے بھی تے حضور دی محبت ہی ہے نا. مدینے میں تے حضور ہی نا. محبت رسول وچ آ کے بیٹھن والے ہو خدا دا نام ہے. اج سچی محبت اس تو کئی زیادہ اپنی اولاداں سکھاؤ. اگلا دور جڑا پیا ہوندا ہے ایندے تو بھی سخت ترین جے بہت سخت دور پیا ہوندا. اپنے بچیاں دے اپنے نسلاں دا ایمان بچاویو. حضور دی محبت انہاں دے سینیاں دے اندر کٹ کٹ کے پر چھڈو اور انہاں نوں دسو بچیا اج جو کچھ ساڈے کولے سارا کرم سونیاں دا.
یہ سارا انہاں دے جنہاں قیامت والے دن ارشاد فرمایا کل نبیاں دیاں امتاں دیاں رلا کے 40 صفحاں بننیاں نے، میں کلے دی امت دیاں اللہ نے 80 صفحاں بنا چھڑنیاں۔ دوجا سونیاں دا سچا فرمان بہت ساری کتابوں میں لکھا ہے، حضرت سیدنا فاروق پاک، بولو نا عمر کے نام پہ، سارے ہمارے ہیں، مولا علی بھی، علی ہمارے بھی ہیں نہیں، علی ہمارے ہی ہیں، علی بھی ہمارے ہیں، ہی ہمارے ہیں، اور جناب فاروق تعارف ہے نا آپ کو؟ عمر وہ ہے جس کے اسلام لانے پہ سورہ انفال کی آیات میں اللہ نے مومن کا لقب عطا فرما دیا تھا۔ عمر وہ ہے جو کلمہ پڑھے تو نماز حجرے سے نکل کے کعبۃ اللہ کے میدان میں آ جاتی ہے۔ عمر وہ ہے جو اسلام لائے تو میرے نبی پاک صاحب العلاق فرمائے لَقَدِ اسْتَبْشَرَ أَهْلُ السَّمَاءِ بِإِسْلَامِ عمر، میرے نبی پاک فرمائے آسمانوں پہ فرشتے ایک دوجن مبارکاں پہ دین دین عمر سونے کلمہ پڑھ لے۔ عمر سونے نے کل، عمر کون ہے؟ میں نبی کے کس یار کا نام لے رہا ہوں؟ او دوستو، عمر پیارا وہ ہے جو اگر جناب زمین پہ اپنی ایڑی مارے تو زلزلہ کھاتی ہوئی ہلتی ہوئی زمین برقرار ہو جائے، اپنی جگہ پہ ٹھہر جائے۔ عمر وہ ہے جو کسی مائی کا تیل پی جائے زمین تو ایک کوڑے سے تیل واپس نکلوا لے۔ عمر وہ ہے جو آنکھ بھر کے سورج کو دیکھے تو سورج بے نور ہو جاتا ہے۔ عمر وہ ہے مدینے کے قریب ایک لاوا پھوٹا، آگ بڑی مدینے کی طرف، تمیم داری نے آ کے کہا آگ بڑھ رہی ہے، عمر پاک نے اپنی دستار کھولی، کہا یہ لے جاؤ آگ کو بھگا۔ اب کون کہتا ہے کپڑے سے آگ ڈرنے والی ہے؟ تمیم داری کہتے ہیں عمر کی چادر کو لے کے گیا ہوں، دیکھتا کیا ہوں آگ ایسے بھاگتی ہے جسے کہ جیسے کسی مالک سے اس کی بکریاں بھاگ رہی ہوتی ہیں۔ او میں کیا سجنا، جتھے عمر دی پگ ہوئے اوتھے آگ نہیں کھلوندی، تے جتھے عمر دا عاشق ہوئے دوزخ نہیں آ سکتی۔ عمر وہ ہے، عمر وہ ہے، عمر وہ ہے مدین فتح ہو جو حسنین کو ہزار ہزار دے۔ او بولنا پینے سنگیوں، یہاں فرانٹ چھڑو تو یہاں بولو سبحان اللہ اونچا۔ میرے نبی رحمت شفیع امت کے دیوانوں، مدین فتح، مدائن فتح، جناب فاروق پاک، حسنین کریمین طیبین طاہرین منیرین شمسین قمرین نجمین، مولا حسن اور مولا حسین، شہزادے آئیں۔ عمر اپنے بیٹے کو 500، ان شہزادوں کو ہزار ہزار، میں جنگیں لڑتا رہا ہوں، یہ بچے تھے اس وقت، انہیں 1000 کیوں اور مجھے 500 کیوں؟ عمر مسکرا کے کہتے ہیں انہاں دے بابے ورگا بابا لے آئے، انہاں دی ماں ورگی ماں تھے لے کے آنا۔ عمر کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اب میں اس جملے پہ ایک بندہ بھی چپ رہ گیا تو دکھ لے کے جاؤں گا۔ یا اللہ جو بولے وہ مدینہ دیکھے مدینے میں، روزہ دیکھے روزے کے اندر عمر دیکھے آئے۔ میں دعا مانگتا ہوں یا اللہ یہ جملہ سنیے گا دوستو، عمر وہ ہے جسے پاک علی کہتا ہے عمر جنتاں دے سورج دا نام ہے۔ عبداللہ بن عباس میرے نبی کے چچا کے بیٹے حبر الامہ کہتے ہیں عمر فوت ہوئے، یتیموں کی آوازیں رونے کی آئیں، بیواؤں نے چیخو پکار شروع کر دی۔ آج ہمارا خیال رکھنے والا دنیا چھوڑ کے چلا گیا، آج یتیم کہتے ہیں ہمارا بوجھ اٹھانے والا چلا گیا۔ آدھی دنیا پہ حکومت خلافت قائم کی ہے، ہزاروں کے حساب سے مسجد، 4000 مساجد بنائی ہیں، 1000 سے زائد شہر فتح کر کے میرے نبی کا جھنڈا گاڑا ہے آدھی دنیا پہ۔ اور ڈاکٹر ایچ ہارٹ نے لکھا ہے، کہنے لگا دنیا والوں ایک عمر اور مل جاتا دنیا میں کوئی اور مذہب ہی نہ رہتا، پوری دنیا سونے دا اسلام ہی بستا رہنا سی لیا۔ کون عمر؟ وہ عمر جائے جس کے جانے پر یتیم روئیں اور جناب بیوائیں سسکیں، کہتے ہیں وہ عمر انہیں غسل دیا جا رہا ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کسے میرے موڈے کول ٹھوڑی رکھی تے میں نو کہنے لگا یہ جانے والا وہ ہے جس پہ خدا بھی راضی اور خدا کی مخلوق بھی راضی ہے، خیر والے عمل لے کے جا رہا ہے۔ ہن میں چیک کرنے جڑا بندہ کنے عقیدے نال کنا تگڑا ہو کے بیٹھے، سنو کہتے ہیں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں وہ میرے پیچھے کھڑا ہو کے صفات پڑھ رہا تھا، منقبت پڑھ رہا تھا لیٹے ہوئے عمر کی۔ میں کہتا ہوں دیکھوں تو صحیح پیچھے ہے کون؟ کہتے ہیں جدو میں پرت کے پیچھوں میں کیے وہ نہ اور کو نہیں کھلوتی آ، ابو طالب دا پتر علی کھلوتی ہو یا علی علی
علی میرے نبی رحمت شفیع امت کے دیوانوں، علی جس کی منقبت پڑے اسے عمر کہتے ہیں، علی جس کے لیے آنکھوں سے آنسو بہائے اسے عمر کہتے ہیں۔ اور سنو 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 میرے نبی رحمت شفیع امت کے دیوانوں، پاک علی ہاتھ اٹھا کے جن کے لیے دعا کریں اور کہیں یا اللہ مجھے عمر والے عمل عطا فرما دے، اور پاک امام زین العابدین سے اور امام جعفر صادق سے جب کسی نے آ کے بات کی شیخین کے متعلق، فرمایا امایا، فرمانے لگے وہ کسی نے آگے کہا نا جی عمر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، فرمایا نیرا سکا عمر نہ آخ ساڑھے چاچو لگ دیں، اور فقط یہ نہیں اور بولیں، فرمایا وہ ہمارے حبیب بھی لگتے ہیں، ہمارے بابا کے بھی دوست ہیں، ہمارے نانا کے بھی۔ اس عمر کی بات کر رہا ہوں۔ عمر سونے فرمان لگے، میرے نبی رحمت شفیع امت نے فرمایا الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وحرمت علی الامم حتی تدخلها امتی وقال الحاکم هذا حدیث صحیح۔ عمر پاک کہتے ہیں میرے نبی رحمت شفیع امت فرما رہے تھے قیامت کا دن ہوگا، منظر عجیب ہوگا، پہلے آنے والے کھڑے انتظار کریں گے۔ اب میں نے آہستہ بولنا ہے، آپ نے نہیں بولنا، آپ کا مقدر بولے گا۔ حضور فرمایا قیامت کے دن پہلی آنے والی امتیں کھڑی ہو کے انتظار کریں گی، آخر والے پہلے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ میرے نبی دی امت امتاں نالوں بولو نا، سونیا دی امت امتاں نالوں آلہ، میرے نبی دا نور۔ ہر نبی کا ایک ایک وصف اللہ نے جو خاص دیا تھا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو حکم ہوا گریبان میں ہاتھ ڈالیں نکالیں دیکھنا روشن ہوگا۔ قرآن نے واقعہ بیان کیا، وقت نہیں میں آیات پڑھوں، ہوا ہاتھ دیکھا روشن تھا، بیماری بھی نہیں تھی، ہاتھ روشن، لائٹ کا کام دے رہے، نور ہاتھ سے نکل رہے۔ یہ موسیٰ کلیم اللہ کی شان ہے، پاک کلیم اللہ کی شان کے ہاتھ سے لائٹیں نکلیں۔ اور تیرا میرا نبی وہ ہے، رات گئے تک صحابہ بیٹھیں پاس، ادھی راتی اٹھ کے اکھن سونے اپنے اپنے گھر جانا ہے تے راہ کی میں لباں گے۔ سونیا فرمایا کول کیجے دیوا کو نہیں، سونیا ایک کو سوٹی ہے، فرمایا نیڑے کرو اندے چوئی نور پہ نکلدا رہے گا۔ کہتے ہیں ہم نے چھڑی نزدیکی، میرے حضور نے اپنا دست شفقت پھیرا، وہاں جناب موسیٰ کا ہاتھ چمک رہا تھا، یہاں پہ چھڑی چمکنا شروع ہو گئی ہے۔ سرے راہ جا کے بنیاں جدا ہو گیاں، چوک بن گیا، ایک دا گھر ایک پاسے دوجے دا دوجے پاسے، آکھن میں کھڑنی ہو نہ آکھیا میں کھڑنی، کہنے لگے سرکار دا فیض رکدا نہیں، اج تو کوئی اور سوٹی پھڑ نال جوڑ دوواں وچوں نور نکلن لگ پوے گا۔ تو فیل بن عمر دوسی کہتے ہیں مجھے کسی نے کہا حضور سے بچ کے رہنا، میں مکے میں نیا نیا آیا تھا، کہنے لگے مینوں کسی آکھیا کہ بچ کے رہویں سونیا تو، میں آیا تے میں جناب بچ کے، لیکن ایک دیہڑے میں کعبۃ اللہ دے اندر گیا، کہندے نے میں روئی لے کے کناں چ پائی، یہی وکیرے او آخری نبی جڑا ہون دا دعویٰ پہ کردے انہاں دے پیچھے نہ لگ جاں، مینوں ابو جہل را انہاں ڈرایا نبی پاک تو، لیکن میں کناں چ روئی دتی، ایک دیہڑے کعبے چ آیا، ویکھیا کہ میرے سونے نبی نماز پہ پڑھ دین، جدوں میں قرآن سنیا نا، سونے دے مٹھڑے بول سنے، کہن لگے میرا دل اتھے ہی ڈول گیا، میں کنا چ روئی کڈی، جدوں سونے نماز پڑھ کے واری گئے ہاتھ جوڑ کیا کلمہ پڑھاؤ، میں غلام ہونا ہے، میرا نبی رحمت شفیع امت کلمہ پڑھا، کہن لگے کلیاں جنت نہیں جانا، نال ٹبر بھی لے کے جانا، نال خاندان بھی لے کے جانا ہے۔ میرے نبی پاک فرما پھر کیا کرنا چاہتے ہو، کہنے لگے کوئی نشانی مجھے دے دیں، گھر والوں کو جا کے دکھاؤں جس سے انہیں مناؤں۔ میرے نبی رحمت شفیع امت نے قریب کر کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، کہتے ہیں حضور کا ہاتھ پیچھے ہٹا کہ میرے ماتھے سے نور کی لاٹ نکلنے لگ گئی تھی۔ آندن سونیا ایتھوں پہ نکل دیئے، باقی سارے ملخے ویکھ لینے، مینوں نہیں دسنی اتوں، تے انج کرو ایتھوں کڈو گرے مینوں بھی کھاؤ۔ حدیث ناؤ میں ذمہ دار امام جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ میں، ابن عساکر نے، امام بہقی نے، امام قسطلانی نے، امام عسقلانی سب نے لکھا ہے۔ کہنے لگے میرے نبی رحمت شفیع امت نے دیکھا ہاتھ میں چھانٹا تھا، چھانٹا تے سمجھ دیو دسنا پینا ہے، وہ چھانٹا سوٹی تے نال جناب ایک لٹکے رسی جی، تے کہنے لگے میں بھی کھایا سونیا۔ میرے نبی رحمت شفیع امت کو کہنے لگے، کہتے ہیں حضور یہی ہے، میرے نبی پاک نے میرے ماتھے سے نور نکال کے اس کے اندر ڈال دیا۔ آندے نے پنڈ جا کے بندیاں بھی کھا کے اندر رہے ہیں، او آؤ اس آخری نبی نے مان جاؤ جیڑا سونا انج نور ونڈن والا آیا جائے۔ میرے نبی رحمت شفیع امت ادھر موسیٰ کلیم اللہ کے ہاتھ سے نور نکلتا ہے، میرے نبی تے سوٹیاں تے ہاتھ مارن تے نہ وچوں بھی نور نکلیا۔ ایک صحابی ہیں میرے نبی رحمت شفیع امت کے غلام ہیں، بیمار ہو گئے، میرے نبی پاک گھر آئے،
جانے جانا نے یہاں پہ ہاتھ رکھا. اور یہ بھی گل بڑی لطیف ہے. میرا نبی رحمت شفیع امت نے ابو طفیل کہتے ہیں کہ میرا نبی نے یہاں پہ ہاتھ رکھا, بچہ اپنا لے کے آئے قریب, میرا نبی پاک نے اس بچے کو یہاں سے پکڑا اور جلد کو کھینچا, میرے حضور نے چھوڑ دیا. کہنے نے حضور چھڑے ہے تے جی میں ایک گھوڑے دی گردن تے موٹے بال ہوندے نے, کہنے لگے اس طرح کا ایک بال میرے بچے کی ماتھے سے نکل آیا. جب بال نکلا تو نورانی تھا, میں لوگوں کو دکھاتا تھا یہ میرا بچہ ہے جس کے ماتھے پہ حضور کے فیض کا نور نظر آ رہا ہے. وقت بدلا, خوارج نے جنم لیا, مولا کائنات شیر خدا اسد اللہ حیدر کرار, سنیاں دا پیر نبی دا میر ہونا علی. آپ کے خلاف لوگوں نے بغاوت کی, خوارج اٹھے, سر اٹھایا. جناب شیر خدا کے خلاف لوگوں کی باتوں میں یہ بھی بہک گیا. مہربانی کر کے کہ اہل بیت دے دشمناں دیاں تقریراں سن کے پیچھے نہ لگیا جی. مہربانی کر کے نبی دے یاراں دے دشمناں دیاں تقریراں سن کے کدے پیچھے نہ لگیا جی. کہنے لگے میں مولا کائنات شیر خدا کے دشمنوں کی تقریروں سے متاثر ہوا, پیچھے لگ گیا. وقت گزرا, تھوڑا سا عرصہ بیتا, میرے والد نے مجھے بڑا سمجھایا, منندہ نہیں سی. میرے والد نے پکڑا, مجھے کمرے میں بند کر دیا. اب کئی دن بیت گئے, میں مانوں نہ, میرا باپ منائے میں نہ مانوں. ایک دن میرے باپ کو پتہ نہیں کیا خیال آیا, میرے بازو سے پکڑ کے مجھے کہنے لگا جب تو سچے ہیں تو پھر وال کتھے گئے. جب میں نے ہاتھ مارا دیکھتا کیا ہوں علی کی دشمنی میں, وہ نور اتر گیا, وہ نور اتر گیا, وہ نور اتر گیا. زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی, اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی. علی کے دشمنوں کی آخرت پہچان لو, لوگوں مرتے ہیں تو پھر شکل بھی پہچانی. منہ دا نور اتر گیا. میرا باپ مجھے کہنے لگا اگر سچا ہے تو بتا نا, علی کی دشمنی میں اگر سچا ہوتا تو نبی کا نور کہاں تھا. صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم بچے کو پھر خیال آیا, پھر مانا. کہتے ہیں میں وہ شخص ہوں جس نے علی کی دشمنی سے پہلے بھی اس کے ماتھے میں نور دیکھا تھا, توبہ کے بعد دوبارہ علی کی محبت میں پھر ماتھے پہ نبی کا فیض نور نظر آنا شروع ہو گیا تھا. اللہ یا رسول اللہ. او میرے نبی کے دیوانوں, وہاں جناب موسیٰ کلیم اللہ کا ہاتھ چمکتا ہے, ایتھے جتے سونا ہاتھ لائے ہو ہر شائی چمکی آندی. ایک صحابی کہتے ہیں بیمار تھا, ماتھے پہ میرے نبی رحمت شفیع امت نے ہاتھ پھیرا. کہتے ہیں تھوڑا سا وقت بیتا, میرا چہرہ روشن ہو گیا. اور باقاعدہ حدیث کے لفظ نہ ہو میں ذمہ دار ہوں, میں اپنے ایک ایک جملے کا خود ذمہ دار ہوں. میں کٹے بچے چھڑن والا خطیب نہیں ہاں, جڑی گل پوچھنی ہے والا میری ذمہ داری ہو سی. سونیا دا غلام کہنے لگا, کہندہ حضور نے ہاتھ پھیریا, میرا چہرہ انج چمک دائی جی میں شیشہ ہوندا ہے. اور ایک صحابی کہتے ہیں ایک دن وہ بیمار تھے, میں پتہ لینے ان کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا, دیکھتا کہ ان کی شکل میں سے مجھے گزرتا ہوا کوئی بندہ نظر آیا. ایسے لگتا تھا جیسے تیل لگایا ہو تو چمک ہو. ان کی شکل میں سے گزرتے ہوئے بندے پاس سے مجھے نظر آتے تھے. او سونا جتے ہاتھ پھیرے او ایڈا سونا ہو جاندے ہے, تے ساڈا نبی آپ کے ایڈا سونا بن کے آیا ہوئے گا. میرے نبی رحمت شفیع امت کے دیوانوں, جانے جانا وہ ہیں جہاں ہاتھ پھیرے. بلکہ ایک سونے دا صحابی سی ہے تے شادیاں کیتیاں 4, کنیاں نہ لین وچ حرج کو نہیں, بول پھون. ہاں قرآن دا حکم میں کر سکتے ہو لیکن یہ عدل کرو. ہاں عدل, اگر عدل کوئی نہیں کر سکتا, میرے نبی نے فرمایا ایک سے زائد شادیاں کی, عدل نہ کیا, قیامت کے دن مفلوج اٹھے گا. اے نال قید یاد رکھیں. لیکن خیر صحابی تھے, 4 بیویاں, کہن لگیاں سا ایک دوجے نال شرطاں لانیاں, اج اپنے شوہر تو چوکھی سونی خوشبو ساڈے وچوں آوے گی. روزانہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے یہی بات رکھنی, ساڈے چوں سونی خوشبو ہونی ہے, ساڈے چوں ہم اسی طرح کرتی رہیں. حضرت میرے نبی رحمت شفیع امت کے غلام عتبہ کہتے ہیں کہ 4 بیویاں ایک دوجے نال شرطاں لانیاں, اینا گھر وچ رہنا, اینا کول ایڈی سونی خوشبو ہونی, لیکن بیبیاں دیاں اسی مہنگیاں اتنا خرید کے بھی لائیاں, جدوں اے اوندیاں نے انہاں دی خوشبو غالب ہوندی سی. انہاں دی خوشبو ساریاں تو ود جاندی ہے. گلی وچ نکلنا, کئی بندے خوش لباس ہوندے, اور خوش لباس ہونا بھی چاہیے. اللہ دتے ہوئے تے تواڈے پائے تو بھی نظر آوے, سادگی ہونی چاہیے. ویکھو نا حسن ویکھو ماشاءاللہ, یعنی سادگی اس دے باوجود نفاست بھی نظر پہ آندی. حسن ہونا چاہیے, نفاست ہونی چاہیے, سادگی. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر کسی کے اسلام تو انہوں کوئی رابانیت دا حکم پہ دیندہ ہوئے. اسلام آندہ ہے استعمال کرو اللہ دا دیتے ہیں.
میرا نبی رحمت شفیع امت کے ہاتھ کا فیض بتا رہا ہوں. وہاں جناب موسیٰ کا ہاتھ چمکتا ہے، بلکہ جناب عیسیٰ اگر کسی کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو اسے آنکھیں دے دیتے ہیں، کسی کے بدن پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو کوڑ کے بیمار کو صحیح کر دیتے ہیں. لیکن یہاں فیض دیکھیے گا، آندے نے ساری 4 بیویاں تے ٹلا بیٹھیاں مہنگیاں خوشبوواں نال، اگے نہیں پہ ودن ہوندا، گلیچ نکلنا محلے دار آکھنا ایندے تو مہنگی خوشبو لیا کے لانی ہے، اگے نہیں پہ لگن ہوندا. ایک دن محلے دار بیویاں اکٹھیاں ہو کے آ گئیں، جناب عتبہ نو روک کے کہنے لگے سانو دس تے سی خوشبو کتھوں لئی آ؟ میں تو انہوں دسنا ہے جے تساں سارے سبحان اللہ پڑھنا تھا. ایتھوں تک آپا مزاج ملایا، قبلہ سونے سید بیٹھے نے، انہاں دی موجودگی دے اندر پتہ نہیں کنے اشاق آ اینے سونے چہرے نے، تے انہاں دی موجودگی چ 5 کو دعاواں منگنیاں، پھر آپاں تواڈے مزاج تے آئے. اللہ تانوں برکت عطا فرمائے، سونا ساؤنڈ، سونی مووی، ہر شے اعلیٰ، اللہ تانوں برکتاں عطا فرمائے. ایکو اندی کھول دیو تے تھوڑی جی والیوم تے دوویں رل کے اساں تے تساں سارے رل کے اللہ دی حمد پاکی بیان کرنی ہے. دعا میں نیری منگن لگا، یا اللہ جی اج سارے سنی اچھی جی سبحان اللہ فرمان نا، انہاں نے 5 ٹائم دا پکا نمازی بنا چھڑنا. یا اللہ جڑے میرے ویر کھلوتے ہیں، اے بھی سبحان اللہ پڑھن تے کھلے کھلوتے نہیں، اے جہاز دیاں سیٹاں تے بہ کے مدینے جان. تے یا اللہ ایک اور دعا چا منگنا، پہلے بندے تو آخری تک جے جوان بندہ بکلاں چو ہاتھ کٹ کے اچھے ہاتھ کر کے سبحان اللہ کی امی ابو دوواں دی گل منن والا بنا چھڑے. تے ایک اور دعا چا منگنی ہے، یا اللہ جی آج ایتھوں 2 مدینے دے مسافر بننے نے، تیرے کر کوئی تھوڑ نہیں مالکا، تو ساری کائنات نو بننے تے پھر بھی دے سکنے. واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، وسعت والے زیادہ دین والے. یا اللہ جیڑا جیڑا ہاتھ چاہ کے اونچی جی سبحان اللہ کہ نہ اونی دیر موت نہ آوے جدوں تک سونا مدینہ نہ تھا گیا. ایک بندہ میں سنجانے ہیں ان دے واسطے میں بس دعا منگن لگا، آخری نہ بولیا تے میں ان دی چادر دا نہ تو انہوں دسنا کہ اس رنگ دی چادروں نے پائی جے. آخری وار دعا پہ منگنا، یا اللہ جیڑا ایک باری جمان ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ کے کلہ مدینہ نہ ویکھے نال سونا مدینہ بھی وے مدینے آلہ کام ہونا ہی تھی رکھنا جی. ایک باری پھر آکھیوں ہم اللہ اکبر عزیزان من. آؤ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے دیوانے ہوں. صحابی رسول جناب حضرت سیدنا عتبہ فرمان لگے کہ نے دنیا والے ہوں محلے دار اکٹھے ہو کے بیویاں اکٹھیاں ہو کے 4 بیویاں بوے تیان کھلوتیاں لوگاں دا رش لگ گیا ہے. محلے دار آ کے رو کے آندے نے او عتبہ تینوں اج جان نہیں دینا، اج تیرے کولوں پوچھنا تو خوشبو کیڑی دکان تو لے کے آنا ہے، ایڈیاں خوشبوواں کتھوں لے کے آ گیا ہویا ہے. جناب عتبہ کہن لگے دنیا والے ہوں پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں ہے، حیرت دے اندر گم ہون دی لوڑ کوئی نہیں ہے. میں آنا نہیں دسو نا ایڈیاں خوشبوواں کتھوں لے کے آئے ہوئے ہو، ایڈیاں رنگتاں کتھوں لے کے آئے ہوئے ہو. عتبہ کہندے نے میں ایک باری اپنی جوانی دے عالم دے اندر بیمار ہو گیا، جدوں میں بیمار ہویا میرے جسم تے پھوڑے بن گئے، وچوں پی پانی نکلن لگ پیا ہے. انی اللہ اکبر سمیل تے مشکان دی ہے. میرے گھر والے بھی میرے قریب نہیں بیندے آن، دوستاں تے بیلیاں بھی میں نو چھڑ دیتے، قریبی بھی میرا ساتھ چھڑ کے چلے گئے نے. میں خلوت دے اندر کلا زندگی گزارن لگ گیا. پریشانی دے عالم دے اندر میں نو ایک دن خیال آیا ہے او تمہاں پریشان کیوں ہونے، او تمہاں کلا کلا کیوں نہیں نے. چلنا سونا طبیب، طبیباں دا بھی سونا طبیب، رب دا حبیب موجود ہے. نبی دے بوے تو جا کے خیرات لے کے آ جانے آنے نے. دنیا والیوں میں چلدا چلدا سونے نبی پاک دے دروازے دیان پہنچیا. انجمن غلامان مصطفیٰ مانو چک دی دھرتی تے بیٹھن والے ہوں میرے نبی دے غلاموں بھائی اللہ دیتا دی دعوت دیان والے سنے نبی دے غلام سنیوں داستانہ دینے میں نبی پاک کو لا کے آنا سونیا عرشان دیا رائیا مدینے دیا والیا سونیا رب دیا حبیبہ میں توڑے کولتا واسطے چل کے آیا میرا جسم تو پانی نکل دے سارا محلہ میں نو چھڑ گیا بیوی بچے بھی کول نہیں بیندے کوئی میں نو پسند نہیں کردہ حبیبہ سونیا رب نے توانو جگ واسطے رحمت بنا کے گھلیا ہویا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ
نے تانوں جگ واسطے رحمت بنا کے بھیجی ہے اللہ اکبر سونیا فضل فرمایا جے نگاہ فرمایا جے میرے نبی نے خبردار اے نہیں آکھیا میں تو بس دین بیان کرنے والا میں تو بس قرآن پہنچانے والا میں تو بس شریعت کے احکام بیان کرنے والا میں تو فقط شارع یا شارع بن کے آیا ہوں نا میرے نبی سونے اوان نبی بھی بن کے آئے نے رب دے حبیب بھی بن کے آئے نے غلاماں دے طبیب بھی بن کے آئے نے میرا نبی جگ دا طبیب بن کے آیا ہے کسے دی لت ٹوٹ جائے میرے نبی دی بارگاہ وچ آ کے آکھن سونیا لت ٹوٹ گئی ہے میرے نبی سونے ہاتھ پھیرن اللہ دے نبی دے ہاتھ پھیرن تے اللہ شفا عطا فرما دے دے کوئی نبی آوے نبی دا غلام آ کے آندا ہے سونیا جنگ وچ میری اخبار نکل آئی ہے دل اپنے ہاتھ لے کے آ جائے سونیا تے دین دیو نال شفاواں وی دیو میرا نبی چاک کی اکھ وچ رکھ دے من صحابی کہندے نے اللہ دی عزت دی قسم ہے صحیح اکھ نالوں نبی دی دتی اکھ چوکھا ویکھن والی میرے نبی دے غلاموں سونے نبی دی غلامی دا دم بھرن والے ہوں مانو چک دی عاشقان دی زمین تے آ کے بیٹھن والے میرے نبی دے غلام سنو لجپالاں دے غلاماں دے نے میں آکھے آئے حبیبہ سنیا لوگ نفرت کر دینے فضل فرما دے وے آجے کرم فرما دے وے آجے میرے نبی فرمایا قمیض اتار دے میں اپنی قمیض اتار دیتی میرے نبی فرمایا گھٹنیاں تو لے کے ناف دے درمیان شرمگاہ تو علاوہ باقی کپڑے ہٹا دے میں اپنی پنڈلیاں تو بھی کپڑا ہٹا دیتا ہے پیٹ بھی ننگا کر دیتا ہے سر بھی ننگا کر دیتا ہے میرے سونے مدینے والے نبی نے جد اللہ دے گورے گورے ہتھانوں پھیرے آوے او جگ والیوں آنے نے پتہ ہی نہیں لگا میں بیمار بھی آیا نہیں نبی دے ہتھاں دا صدقہ او دن تیا دن میرے بدنوں خوشبو دی لوڑی نہیں پئی اپنے آپ خوشبو ماں آندیاں رہنیاں اللہ اکبر عزیزان من جنہ دا نبی ایڈیاں شانہ والا ہوئے اونا دا حق بندے جڑے میرے ویر نے ہوندیاں میں نوں فرمائش کی تھی میں اونا لفظاں نوں آپ دے سامنے رکھاں بریلی دے تاجدار دی زبان وچوں وہی لفظ پڑھاں جڑے بریلی دے تاجدار نے دسے نے کہندے نے ملک کونین میں پڑھنا ہے جنال جڑا جڑا پڑھے گا ایک باری ہاتھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے تے اور جاگ پہ جی اگے نال بھی چوکے لنگر ہے ماشاءاللہ لنگر سوچا سبحان اللہ وڑ پڑھا سونے آدھا صدقہ انشاءاللہ لنگر بھی لبے گا تے مدینے بھی جانے یا اللہ جڑے سبحان اللہ نہیں آندے کھاڑے نانوی بارال پیدل جان دی 2.5-3 لاکھ روپے دی دعا ہے تے اوندے تے بھی نہ بولو تے مرضی دعا دی او پلیو اللہ تو انو مدینے لے جائے ہون سارے رل کے اپنے نبی دی شان پڑھنی ہے تے خوش ہو کے تے باواز بلند تے عاشق ہار پڑھنی ہے تو انو اگے دس یانے پرچی نکلے نہ نکلے جڑا دیوانے ہار پڑھے ہون جی بلا لیں دے ہوندے ایک باری دیوانے ہار سونے ان پتہ لگے ساڑھا دیوانے دنیا دار بن کے نہیں دیوانہ بن کے بیٹھے آؤ سارے رل کے سونیاں دی اللہ اکبر ذکر تے شان پڑھئے سونا سون سونی مووی اللہ تھانو برکتاں عطا فرمائے بہت آلہ رل کے پڑھنیا ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی فرنٹ تے ہاتھ اگے چکی تے اینڈ تک ہر بندہ ہاتھ چاہو دایا چاہو نعرہ رسالت ہاتھ جا کے ایک واری لہرا کے کیمرہ بھی نوٹ پیا کر دے اونچی آواز نہ لاکھنے سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے اولا کیا بات ہے بولنا لے آن دی اونچی آواز نہ سب سے اولا بھائی جی جڑا کھلوتی ہو تواڈے چوکھے ہاتھ اونچی ہونے چاہیے نے ساڈا نبی علیہ اسی تے نیویں پر سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا والا
سب سے بالا ہو والا بلکہ میں آنا کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے جاگتا بندہ پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی تجھے سارے آخر سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے اولا جڑے میرے ویر میں فلم کران والے بیٹھے نے تواڈے واسطے میں تواڈے ذوق نو دوبالا کرن واسطے ایک جملہ آکھاں گا اور بالخصوص میں اپنے ویر واسطے آکھاں گا جنہیں محبت نال دعوتاں دتیاں اینا مجمع تاں یا اینا خلوص نال بلایا سونیاں نے نظر فرمائی سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں میں آکھیا منکر جڑا نبی دی نات دیوں دی ربوں ہی تقدیر سڑی ہوئی ہے نات سننی منہ دا سج پیندا جویں مکھی شہد دی لڑی ہوئی ہے جیڑا آقا دیاں محفلاں سجائی جاندا گڈیاں دی آسماناں تے چڑھی ہوئی ہے اسلم نو دوزخ دا بھی کوئی ڈر نہیں جدی ماں محمد نے پھڑی ہوئی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا میرا دل پہ کر دیا قبلہ حضور شاہ جی میں نہ نکھا تسی سبحان اللہ کیا ذوق ہے تواڈا یار اللہ تانوں بخت بلند کرے تے اللہ تعالی پاکاں دی خاص نسبت عطا فرمائے میرے نبی پاک صاحب الولاق دا بدن سارے جگ نالوں اعلی جے حضرت عیسیٰ شفاواں دیندے تے میرا نبی بھی جتھے ہاتھ پھیرے شفا بھی لبدی ہے تے ایڈی سونی کوئی عطر نہیں جڈا سونا میرے نبی دا لمس مبارک خوشبودار ہے میرے نبی پاک صاحب الولاق دے دیوانے ہو حضرت عیسیٰ دی شان ہے کہ آپ آسمانہ تے جا کے زندہ آپ آسمانہ تے ساڑھے نبی حضرت عیسیٰ دے بھی سردار نے او مقتدی تے ساڑھا نبی امام تے جے مقتدی زندہ نا تے امام ہونا نالو اللہ زندگی آلہ اے واقعہ کربلا تو بعد جدو مدینہ پاک حملہ کیتا گیا سعید بن مسیب کہندے نے مدینے آ کے انہوں نے مسجد نبوین گل سننا لیے مسجد نبوین آ کے انہوں بند کر دیتا معاذ اللہ بار کوڑے بننے حالات بڑے خراب ہو گئے مدینے دے لوگاں قتل کیتا یزید دے حواریاں نے آ کے بڑا ظلم و ستم کیتا لیکن آپ کہنے لگے میں ادوں چھپی آئی مسجد نبوی شریف دے اندر رہی تے میں اور کوئی نسن دی تھا نہ لبی میں مسجد دے اندر ممبر دے پیچھے چھپ گیا 3 دن تے 3 راتاں کہندے نے میں اتھے رہا اور سعید بن مسیب کہندے نے اس اللہ دی قسم جن دے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے اذان نہیں سی دین دیندے یزیدی نہ نماز پڑھن دیندے نہ نماز ہوندی ہے کوڑے بن چھڈیا نہ اتھے آ کے کہندے 3 دیاڑے مسجد نبوی دے ممبر دے پیچھے میں چھپیا رہا تے اس رب دی قسم کھانا جن نے سارا جگ بنایا ہے ایک وقت بھی ایسا نہیں آیا جس وقت وچ حضور دے روزے وچوں اذان دی بھی آواز نہ آئی ہوئے نال اقامت دی بھی آواز نہ آئی ہوئے ہن ایک مسئلہ تسی مینوں دسیو اذان تے ہوندی ہے کوئی بندہ اذان دے وے تے چلو 4 جی آون گے تے نماز پڑھ لون گے ساڈیاں مسجداں چ بھی اذان ہوندی ہے چلو نمازی آون گے تے نماز پڑھ لون گے تے جے نمازی کوئی بھی نہ آوے کلے امام صاحب پڑھنی ہوئے تے پھر اقامت پڑھن گے یا انجے ہی پڑھ چھڈن اسی انجے ہی پڑھ چھڈدے ہوندے ہاں نا میرا فقط اتنا سوال ہے اقامت کدوں پڑھ دے ہو جدوں نال بولو نا او میں انہاں بندیاں تو صدقے جاواں جڑے پڑھ گئے او پلیو اقامت ادوں پڑھ دیو جدوں نال مقتدی بھی کھلوتے ہون مقتدی بھی کھلوتے ہون مقتدی بھی کھلوتے ہون اذان دی آواز آندی ہے کیا بات ہے تہاڈی اللہ تانوں سلامت رکھے اذان دی آواز آندی ہے روزہ اطہر وچوں امام زندہ ہے اقامت دی آواز آ کے دسدی ہے سونا صدیق بھی زندہ ہے سونا عمر بھی زندہ ہے
آہا ایک باری سپر پاور کدے اگے یار کھلو کے لاؤ نا ایک باری کیا بات ہے دواڈی بھائی اللہ تمہوں سلامت رکھے اللہ بولو نا پاجی اے کالے کپڑے اکثر او جی اسی سونے عمر دا نعرہ مارنے تے اسی علی آلے بولو علی آلے کون علی میں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کون علی ہے میرے نبی فرمایا قیامت والے دن بندہ میزان تے کھلوتی آکھے دا نیکیاں بڑیاں لے کے آیا لیکن جدو تولیاں جان گے دونوں پاسے 0 0 0 0 0 0 میں نیکیاں تے بہت ساریاں لے کے آیا سی تے کدھر گئیاں جواب ملے گا فلو ان رجلا صفن بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم لقي الله ومبغض لأهل بیت محمد دخل النار نیکیاں نمازاں حج زکاتاں بہت کچھ کیتی ہے ربا جو 0 کنڈا پہ دستا ہے میزان 0 پہ دستا ہے آکھیں نمازاں بڑیاں پڑیاں نہیں علی نو کیوں نہیں منن والا ہے کون علی اور میں سٹیج سے چاہوں گا کہ لفظوں پہ سٹیج سے بھی آواز آنی چاہیے جڑے اونچے نے انہاں دا حق بھی اونچا بن دے او پلیو کون علی میرے نبی نے فرما مومن تے منافق دی پہچان ہے نعرہ مار ولی دا سونیا فرما پتہ لگ جاندہ میرے ویر علی دا نام آکے بلکہ میں تیاندہ ہونا رات کو سورج رتا لگ دے آڑے چ موسم تتا لگ دے مومن کون منافق کون ہے ذکر علی نال پتہ لگ دا ہے نعرہ حیدری سبحان اللہ ہون پرچی کڈن دا ویلا آ گیا اور اللہ کرے ساریاں دی نکل آئے اللہ تو انہوں برکتاں عطا فرمائے میرے نبی آپ بھی اللہ سونے دے یار بھی اللہ سونے دے اصحاب بھی اللہ میرے نبی دا شہر بھی میرے نبی دی امت بھی میرے نبی دا بدن بھی میرے نبی دا علم بھی اور اس گلتے میں آپ اگے ایک آرزو کرانگا اور بالخصوص میں انہاں سنگیاں گیا کھانگا جڑے کوئی کالے پہ جاندے انہاں واسطے ٹکٹ اللہ کرے ساریاں دا اے لے کے ساڑی نکلے لیکن این دو نے بندے اسی چوکھے ہیں لیکن اللہ کرے مور ساریاں تے اج لگ جائے ٹکٹ تے دوں جانا ہے امید وہی تے سارے بیٹھے ہیں امید کرنا بھی تے ایک عبادت ہے نا اللہ کرے تو اسی سارے جاؤ لیکن میری گزارش ہے اوتھے جانا بھی بڑا مقام ہے اوتھے پہنچنا بھی بڑی گل ہے لیکن سونے دی نظر بھی تسی ہون بھی بیٹھے اگر خدا نہ خواستہ میرا نہ نکلے تو میں اس گل تے مطمئن ہو کے جاواں اوتھے جا کے بھی سونے دی نظر وچ آونا چاہندا ہی ایتھے بہ کے بھی سائیاں دی نظر وچ رہیا او نبی کہیں او نہیں وہ دیکھے نا جناب مولوی صاحب یہ دیکھے میں کہا کی دیکھیے وہ نہیں جی دیکھے نا یہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے نبی بھی تو بشر تھے نا قرآن کہتا ہے بشر تھے تو ہم بھی بشر ہیں تو وہ بھی بشر تھے ان کی بھی آنکھیں ہماری بھی آنکھیں تو یہ تو پھر دیکھے نا یہ مترادف قائم مقامی کام ہو گیا آنکھ ان کی بھی آنکھ میری بھی میں کہا مولوی صاحب تواڈیاں اکھاں ادھر ہوندیاں نے جس دا تانوں ادھروں پیا ہوندا ہے تے تسی نبی دیاں اکھاں نال پہ رل دیو اٹھاؤ نا سیاہ ستہ اندر لکھا ہے میرے نبی نے نماز پڑھائی حضور نے سلام پھیرا پیچھے مڑ کے دیکھ کے فرماؤ میرے صحابہ حل ترون قبلتی ہا ہونا فواللہ ما یخفا علی خشوکم ولا رکوکم انی لاراکم من برائی ظہری میں ترجمہ سنانے دل ٹھر جانا ہے انہوں نہ ڈگن دے بھی میں ترجمہ سنانے دل ٹھر جانا ہے کئی بار یہ بھی وجد بچ آ جاندے نا پھر یہ اپنا بچاؤ آپ پہ کرنا ہوندہ ہے میں ترجمہ سنانے تو پھر اساں پرچی چاہنی ہے لیکن ترجمہ سنیو اے نماز میرے نبی رحمت شفیع امت نے پڑھائی ایک پاسے چہرہ کر کے قبلے آل ایتھے قبلہ کھڑے پاسے میرے قبلہ اس پاس ادھر ہن جڑا بندہ منہ کر کے نماز پہ پڑھدا ہوئے پیچھے جڑے بندے کھلوتے ہیں او انہوں دس دے نماز وچ تے اُتے شیشہ کو نہیں نہ لگیا گڈی تے ویکھ لینے نماز وچ دس دا بولو نا مسجد تسی جاؤ نماز وچ ایک بندے نے ویکھو
او بندے دا چہرہ اگے پچھلے بندے نو ویکھ نہیں سکدا. میرے نبی دا فرمان میں کھلوتا تاں وا کیمریاں تو پیچھے والا کوئی میرا ویر چپ رہ جائے تے میں اون دے مقدر نو بعد وچ اے نہ سمجھاں خالی او پاجی پانڈا پٹھا رکھیے نا تے دین والے خیرات دین والے دا قصور نہیں ہوندا لین والے دا ہوندا ہے. ہن پانڈا اپنا کشکول ایک باری کھلاری تے جیڑا بندہ جتھے بیٹھیا مقدر نال بولے. میں عرض کرنا چاہنا میرے نبی فرمایا حل ترون قبلتی ہا ہونا فواللہ ما یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم انی لا اراکم من وراء ظہری. فرماؤ میرے صحابہ تانوں لگدا ہے میں نماز وچ اگوں وینا اس اللہ دی قسم جن نے مینوں محمد نو نبی بنا کے بھیجے میں جویں اگوں وینا اونجا ہی پیچھوں بھی ویندیا جویں اگوں وینا اوویں پیچھوں. میں کہا مولوی صاحب ہن ایک باری بولو نا. وہ نہیں جی دیکھے نا پھر وہ نبی تھے. میں کیا پہلے ہی ذات دی کان کرلی چھتیرن جب پھر نہ نہ مارے. اچھا اگلے لفظ قابل غور الفاظ ہیں سنا دوستو. رکوعکم ولا خشوعکم. رکوع ظاہری کیفیت دا نام ہے. اے چکیاں ایک بندہ ویند ہے اونوں پتہ لگ گیا بندہ رکوع وچ یا سجدے وچ ویکھن والے نوں پتہ لگ جاندا ہے. او منڈی والےو جملہ سنیو تے وزن کریو جڑی دھرتی تو آئے بیٹھی ہو میرے نبی دے غلام تسی جاؤ مسجد وچ تے اللہ کرے جاؤ انشاءاللہ مسجد جاؤ. ساڈے کسے جاٹ بھرا کیوں جناب جاٹ بھرا کسے تے ڈنگر وڑ گیا تے میں یہ نہ کہ او بھلیا خدا دیا بندیا ڈنگر مسجد وڑ آئے کہندا بے زبان نے وڑ آیا کدے مینوں بھی ویکھیا جے تے اے مہربانی کریے مسجداں آباد کرو باجی کران گے انشاءاللہ مسجداں آباد. بازار ساڑی آباد میں کہن دی لوڑ کوئی نہیں پیندی لیکن پاجی مسجداں ویران ہوئیاں پئیاں. مسجد آباد کرو اپنی نماز پڑھو پلیو ویکھو تانوں اللہ رنگ کیویں لاندا. نماز پڑھو مسجد گیا بندہ تساں ویکھیا رکوع وچ اے تے تانوں پتہ لگ گیا چکیا بندہ رکوع وچ لیکن اے تے کوئی نہ پتہ وا اندروں اندر کتھے اپڑے چکیا رکوع وچ اپڑیا لاہور یا پشاور. دکان دا حساب پہ لاندا یا بوئیں دا حساب پہ کردا اے پہ سوتر کردا ہے وا ڈنگراں پٹھے پا لے نہیں اج جا کے بانے سوتر اے کیڑا پہ کردا ہے ذہن کتھے اپڑیا تانوں مینوں پتہ لگدا. بندہ کھلوا کے آکھاں تے 10 فلانا بندہ کی پہ سوچدا سمجھ آونی نہیں نہ ہونی. اونج مینوں آ گئی ہے تسی سارے مدینہ جانا چاہ رہے ہو اس تے اوئے میرا تو کہہ لیکن میں ایک پہ گل عرض کرنا میرے نبی رحمت شفیع امت دے دیوانے ہو ظاہر ویکھ کے سانوں پتہ لگ جاندا لیکن باطن دا پتہ لگدا نہیں. ہن سنو جڑی گل میں کرنا چاہ رہا میرے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ و ہستی نے سونیا فرما فواللہ ما یخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم. فرما میرے صحابہ اللہ دی قسم چا کے آنا چہرہ میرا اوتر ہوندا ہے پیچھے کھلوتے بندہ چکدا بھی مینوں نظر آوندا ہے میں مصطفی بھی جاننا کیڑے بندے دے دل دے اندر کیڑی گل چل رہی ہوئی جے جیڑے نبی پاک پیچھے کھلوتے ہیں جان دینے مدینے رہ کے یمن دے عاشقان جان دینے آسمانہ دے حال جان دینے او نبی مدینے روزے چ رہ کے بھی جان دینے مانو چکیڑا کیڑا ساڈا عاشق آیا کڈے ذوق وچ بیٹھی آئی تے کیڑا ہوندا دل پیا کردا ہی ساڈے کول آون تے تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی آیا ہے نصیراج تمنا یہی لے کر پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی. اللہ تعالیٰ ہائے ہائے اللہ تعالیٰ مینوں تانوں سب نو مدینے لے جائے تے جے ساڈا مقدر ہوئے جے ساڈا اللہ سانو لے جائے وہ مکان دا نہیں پہ آندے وہ اپنی اپنی فرمائشاں پہ سنا دین مطلب تسی مولوی جٹھے اے نہیں میں مینوں عادت ہی نہیں ہے جی میں عرض پہ کرنا بی بی پاک نو کہندے نے سلام پیش کر لو یہ تے وڈا گھر ہے تے سلامی نہ پیش کریے تے ساڈا اپنا دل ہی نہیں پہ بھرتا. وڈا گھر ہو پلیو ماں پیو دی عزت کرو پیو جنت دا بووا تے ماں دے قدماں دے تھلے سارے بولو یا اللہ جن کی مائیں فوت ہو گئی ہیں اگر آج جنت بولیں تو ان کی ماؤں کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے. جن کی زندہ ہیں انہیں صحت عطا فرما دے. ماں دے قدماں دے تھلے تیری جنت تیری ماں دے قدماں دے تھلے میری جنت میری ماں دے قدماں دے تھلے ہو. ماں پڑھ بھی ہوئے تے ان دے پھٹیاں اڈیاں بھی ہون تے پیراں تے مٹی بھی لگی ہوئے جنت پھر بھی ان دے پیراں تھلے ہی ماں ماں ہی ہوندی ہے پیا عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تار دندیاں نے دعاواں
روح پہ سونے محمد مصطفیٰ یاد جد آئیاں وفاواں او تیری جنت تیری ماں دے قدماں دے تھلے میری جنت میری ماں دے قدماں دے تھلے وڈی ہستی سلام پیش کرن واسطے جملہ کھانگا ہو سکے تے سر چکائیں تے ہاتھ چائیں میں کہ تیری جنت تیری ماں دے قدماں دے تھلے میری جنت میری ماں دے قدماں دے تھلے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ اے میرے پتر میرے نبی پاک فرمائے اے میرے بیٹے حسنین کریمین طیبین طاہرین منیرین شمسین قمرین نجمین مولا حسن مولا حسین فرمایا میرے پتر جنتاں دے سردار نے مانو چاکالیوں سیر چکایو ہاتھ چاہیو میں کیا جنت دے سرداراں دی جنت سیدہ دے قدماں دے تھلے رکھی ہوئی کون پاک سیدہ میرے نبی فرما ادھا ایمان کسے بندے دا زوجیت دے اندر ہوندے اور شوہر دا ادھا ایمان ہوندی بیوی ہوندے سادہ لفظوں میں چاکھاں اے جناب جنگ دا موقع عمر بن عبدے وہ تلوار کٹ کے کہنے لگا کوئی کڈو ادھر میرے مقابلے سونیا فرما من لحاظ القلب اس کتے دا منہ کون بند کرے گا شیر خدا اٹھ کے کھڑے ہو کے کہنے سونیا حکم دے وہ ہونے نو وڈ کے رکھاں سونیا آپ پہ سجا کے علی نو بھیجیا آپ پہ سجا کے سونے نبی علی نے سجایا ہائے ہائے علی سج گیا سونے علی سج کے جدو چلے نا او مانو چک دی دھرتی تے بیٹھنا لیوں میرے نبی فرمایا اب رضا ایمان کلو الى الکفر کلے فرماؤ دنیا والیوں سنو آج کلے کفر دے مقابلے کلے ایمان نکل کے جانا جے پیا ہون جڑا میں لفظ پڑھنا ہے اس لفظ تے میں ہولی بولنا تساں اپنی مرضی نال بولنا ہے تساں نہیں بولنا تہاڈا مقدر ہے میں آکھیا کلے ایمان دے بھی ادھے ایمان دا نام پاک بی بی بطول زہرا سرکار ہے او پلیو سنو میرا نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے دیوانے ہو تے بیٹی جس کارا وے رحمت بن کے ہوندی اے بیٹیاں دی شان ہے رحمت بن کے ہوندیاں نے تے میرے نبی رحمت شفیع امت کل جہاں واسطے رحمت بن کے آئے نے جیڑا نبی کل جہاں واسطے رحمت بن کے آیا ہے اس پاک نبی نے بیٹی نو رحمت فرمایا ہے پاک سیدہ میرے نبی دے گھر وچ آئیاں سونیاں دا صدقہ رحمت بن کے رحمت للعالمین دے ویڑے آ گئی ہائے ہائے انہاں بڑیاں ہستیاں دا واسطہ دے کے آنے سونیاں جے ساڈا ٹکٹ نکل آوے تے مدینے ضرور جائیے نہ نکلیا اسی محتاج ہاں تسی تے آ سکدے ہو نا ایمان ہے نا ساڈا ایک باری ہاتھ چاہو جی کو سمجھ ایک باری سارے جن دا ایمان ہے الحمدللہ ہاتھ چاہو تے ایمان نال ایک باری لہرا کے آکھنے سونیاں اسی محتاج ہاں ٹکٹ دے اسی محتاج ہاں جہاز دے تسی بلانا لے ہو تسی محتاج نہیں ہو رہے تے پھر کائے نہیں پد مدینے دا ڈھیر کئی نہیں آپ منیاں تے وانج نہیں سکدا او بلاون تا دیر کائے نہیں اللہ اکبر عزیزان من ان الاتنوے میں ہٹا میں لہرا کے ایک باری جھوم کے آخری بندے تک ہر بندہ دعا منگے گا سونیاں ٹکٹ نکلنا وے مدینے تے جا بھی ہے نہ نکل سکے تو آڈے حضور ہوئی دعا کرنے کدی آوو غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آوو غریباں دے محلے یا رسول اللہ دا ہوکا لانے میں دعا پہ منگنا ماں سونے سید بادشاہ بیٹھے نے یا اللہ جڑا ہاتھ جا کے آکھے ایتھی آکھے سونیاں تسی آوو اللہ کرے سونا نبی بلاوے مدینے کھلو کی اتھی آندہ روے صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتے ہوں دے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ ہن ہر بندہ نہ
بولیا جے جنہ دل پیا وقت ہے کہ جملے کہن تے ایک واری ہتھاں نو دعا واسطے اٹھا کے میرا کیمرہ مین ویر کیمرے نو گھما کے ہتھاں نو کیچ کرے گا تے سونے مدینے والے دی پاکیزہ اکھ بھی پئی ویندی ہے رل کے سونیاں دی عاشق آکھن گے کرم کی ایک نظر کریں دو خدا را یا رسول اللہ کرم کی نظر کریں دو خدا را یا رسول اللہ میرے تے دل دی آواز ہے پتہ نہیں تیرا دل کی آندہ میں آکھیا میں تمہارا تمہارا یا رسول کوئی کسے دے تے کوئی کسے دے ساڑھا تے ہوئی نہ رہے سی بیانے میں روپ بھی نہیں میں رنگ بھی نہیں میں یار منان دا ڈھنگ بھی نہیں میں عشق بھی رومی ورگا نہیں میں جامی ورگی ٹور بھی نہیں تے میں قسم خدا دی جانا وا میں نو تیرے جیا کوئی اور بھی نہیں تے اے یانا کوئی کسے دے تے کوئی کسے دا پر میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ میں تے قسم چاہ کیا نہ میرے ویر نمی ایک لفظ بولے نے اللہ دی قسم چاہ کیا نہ پلے کوئی شے نہیں جے ہے جن نے رنگ لائے نے رب نے سونیاں دا صدقے تائیں تے بے کیا نے آر دیے نہ پار دیے گال ساری گال ساری گال ساری ایتھے بھی تھی اگلے جہاں بھی گال ساری تائیں تھی آنے آنا میں تمہارا تمہارا یا نعرہ رسالت اللہ تو انہوں آباد رکھے شاد رہیں اسی طرح اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے حضور کی محبت میں صدا آباد رہیں اللہ آپ کے رزق میں فراوانی عطا فرمائے بہت خوشی ہوئی محفل پاک سجانے والوں بالخصوص آنے والوں کے اس محبت بھرے انداز سے اللہ آپ کو ایسے ہی آباد رکھے میری گزارش ہے کہ جن دوستوں نے محفل پاک سجائی ہے اوورسیز ہمارے بھائی یا پاکستان میں جتنے ہیں جنہوں نے تعاون کیا ہے بھائی اللہ دیتا صاحب کے ساتھ مل کے خوبصورت محفل سجائی میں انتظامیہ کے احباب کی طرف سے اور بالخصوص میں خود انتظامیہ بن کے آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں اللہ آپ کو آباد رکھے ہو الباقی اندت اللہ کی یار زندہ صحبت باقی وما توفیق اللہ